الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب آداب المعاشرت کا بیان ایک عرصے سے چل رہا ہے، جس میں حضرت والا نے معاشرت کے جو اسلامی احکام ہیں اور آداب ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور حاصل ان کا سب کا یہ ہے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ساری معاشرت کے احکام اور آداب کا خلاصہ یہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس طرح رہو کہ دوسرے کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بہشتاں جا کے آزار نباشت کثیرا با کثے کار نباشت، یہ صورتحال پیدا کر لو اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلقات میں ایسے بن جاؤ کہ تم سے راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سارے آداب معاشرت کا خلاصہ یہ ہے۔ اب جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں یا دوسروں کو پریشان کرنے کا سبب بنتی ہیں، ان سے آدمی کو حتی الامکان اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت والا نے آگے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے عام طور پر تکلیفیں پہنچتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، دوست دوست کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ ہے قرض اور ادھار۔ قرض اور ادھار یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات اچھے خاصے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، لیکن قرض کے احکام کی رعایت نہیں کی، ان کے آداب کی رعایت نہیں کی، اس کے نتیجے میں محبتیں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارا دین جو ہے وہ اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ محبت کا دین ہے۔ النصح لکل مسلم، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا خلاصہ بیان فرمایا کہ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، یہ ہے بندے کا کام۔ جتنے اللہ کی مخلوق ہے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ آدمی خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کی بھلائی سوچے، اس کے ساتھ محبت کرے۔ یہ ہے دین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصح بھی فرمایا گیا کہ دین سارا نصیحت یعنی خیر خواہی کا نام۔ تو
تو اصل چیز یہ ہے کہ خیر خواہی پیدا ہو، اپنے دوستوں سے بھی، اپنے عزیزوں سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی، اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی، اپنے دوست احباب سے بھی آدمی کا معاملہ خیر خواہی کا ہو، محبت کا ہو۔ دوسرا بھی اگر فرض کرو کوئی تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ برائی سے نہ دو، اس کے حق میں بھی محبت کا معاملہ کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ میرا بھائی یہ غلطی میں پڑ گیا ہے، اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو سے نکال دیجئے، ہدایت دے دیجئے، محبت کا معاملہ۔ اور یہ محبت یہ بسا اوقات قرض کی وجہ سے یا ادھار کے معاملے کی وجہ سے یا مالی ذمہ داریوں کی بنا پر یہ محبت ختم ہو جاتی ہے، دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مقولہ مشہور ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے وہ محبت کی قینچی ہے، جیسے کپڑے کو قینچی سے کاٹ دیا جاتا ہے، کپڑا کٹ جاتا ہے، اسی طرح قرض سے محبتیں کٹ جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے مثالیں دنیا کے اندر آپ نے خود دیکھی ہوں گی کہ روپے پیسے کے معاملات میں جب معاملات صاف نہیں ہوتے اور قرض اور ادھار کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کو معاشرت کے آداب میں اور معاشرت کے باب میں ایک مستقل بہت اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تو پہلے تو جملہ یہ فرمایا، اور وہ در حقیقت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ حتی الامکان کسی کے قرض دار مت بنو، اور اگر بضرورت قرض دار ہونا پڑے تو اس کے ادا کرنے کی فکر رکھو، بے پرواہ مت بن جاؤ، اور اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، یعنی کوئی سختی کا معاملہ کرے تو صبر کرو، کیونکہ اس کو کہنے کا حق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ حتی الامکان کسی کے قرض دار مت بنو، قرض کوشش کرو کہ دوسرے سے قرض لے کر دوسرے کا احسان اپنے سر پر نہ لو۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمأثم، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں مغرم سے، یعنی کسی کا مقروض بننے سے پناہ مانگتا ہوں، اور معصم اور کسی بھی گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بہت کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المغرم ومن المأثم۔ اور اس سے یہ بات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ ارے بھائی قرض دوسرے سے مانگو گے، کسی انسان سے مانگو گے، وہ دے یا نہ دے، اور اگر دے دیا تو ایک بوجھ دماغ پر آ گیا کہ اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ذات سے مانگو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اس بات کی پناہ مانگتا، اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے کبھی قرض داری کی نوبت ہی نہ آئے، قرض اٹھانے کی، قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ باقاعدہ دعاؤں میں شامل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بتانے کے لیے کہ بجائے انسانوں سے مانگنے کے، مخلوق سے مانگنے کے، اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے مقروض بننے سے بچائیے، میرے اوپر کسی کی دینداری نہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جس کام کے لیے دوسروں سے مانگنے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ خود ہی تمہارے لیے پیدا فرما دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح مانگا جاتا ہے، جس طرح مانگا جاتا ہے
اے اللہ مجھے فلاں کام سے بچا لیجیے، دل سے مانگو، اور یہ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ایسے ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کے اندر بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں، دھیان نہیں جاتا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مشکل سے بچایا۔ تو جب آدمی کے دل میں یہ بات ہو کہ بھائی میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کروں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، جب یہ آدمی کو یہ لگن لگ جاتی ہے، ہاتھ اٹھیں تو اپنے مولا کے سامنے اٹھیں کہ بس اس سے مانگ لوں، اور یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلیں، نہ ہدیہ مانگنے کے لیے، نہ صدقہ مانگنے کے لیے، نہ قرض مانگنے کے لیے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلیں، اللہ ہی کے سامنے پھیلیں۔ جب آدمی اس جذبے کے ساتھ پروردگار سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں پڑتا، لیکن مانگنے والا چاہیے۔ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی طرح اور یقین کے ساتھ مانگے، یا اللہ میں آپ کے سوا کسی کا محتاج ہونا نہیں چاہتا، مانگے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ 3 حضرات یاد آ گیا، حضرت 3 بزرگ گزرے ہیں، تینوں کا نام محمد تھا۔ ایک محمد ابن جریر طبری، جن کی تفسیر مشہور ہے، ام التفاسیر کہلاتی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، محمد ابن جریر طبری۔ ایک سے محمد ابن خزیمہ، جو بڑے درجے کے محدثین میں سے گزرے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے نام سے ان کی حدیث کی کتاب مشہور ہے۔ اور تیسرے سے محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے درجے کے محدثین میں ہوئے ہیں۔ ان کی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قیام اللیل کے اوپر، یعنی رات کو آپ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کی تفصیل کے اوپر ایک مستقل کتاب ان کی لکھی ہے جو ماخذ ہے اس موضوع پر۔ تینوں یہ رہنے والے تھے یہ اس علاقے کے جہاں آج کل ازبکستان وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے، اور اس وقت علم حدیث کا مرکز تھا بغداد۔ تو وہاں سے ازبکستان سے چلے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے کہ حدیث کا علم حاصل کرے، وہاں کے بڑے بڑے مشائخ تھے، اور کوئی ہوائی جہازوں ریلوں کا زمانہ تو تھا نہیں، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے سفر کیا ہوگا، کچھ پیدل چل کے، یہاں تک کہ بغداد پہنچے۔ جو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام توشہ ساتھ لے کر چلے تھے، وہ بغداد پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا۔ بغداد جب داخل ہوئے، بغداد شہر میں، تو کچھ تھا نہیں کھانے کو۔ ایک مسجد کے اندر قیام کیا اور باہر نکلے کہ بھئی کوئی مل جائے، روزگار مل جائے، کوئی محنت مزدوری کر کے کما لیں اور اس سے کچھ اپنا پیٹ بھریں، تو وہ نہیں ملا، کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا فاقے سے، کوئی نہ روزگار ملا نہ کچھ۔ دوسرا دن گزرا، اس میں بھی ایسے ہی۔ تیسرا دن جب ہوا تو سب کی حالت غیر ہو گئی، 3 دن کا فاقہ، اور انتہائی کمزوری لاحق ہو گئی، ایسی کیفیت ہو گئی جیسے مرنے حال آ گئے ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا بھائی اب تک تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن اب ایسی حالت آ گئی ہے کہ اس میں ہمیں شاید کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ضروری ہو جائے، کیونکہ اگر اب کھانے کو نہ ملا تو بس موت یقینی ہے۔ اس وجہ سے اب کوئی کسی سے مانگے، سوال کریں۔ اب سوال ہمارے لیے شرعاً جائز بھی ہو گیا۔ قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ جس شخص کے پاس 1 دن 1 رات کی روزی موجود ہو
اس کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام ہے تو اس کے لیے سوال کرنا کسی سے جائز نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بھی نہ رہے تو پھر بے شک سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب ہماری حالت ایسی آ گئی ہے کہ سوال کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے، تو اب سوال کریں۔ تو کہا کہ بھائی ساری زندگی تو کبھی یہ کام کیا نہیں، تو ضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، تینوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کس کوئی ایک آدمی نکلے اور وہ سوال کر لے۔ اور وہ کون جائے تینوں میں سے سوال کرنے کے لیے؟ سب غیرت مند تھے، سب اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے سوال کیا نہیں تھا، لہذا اب کون اس کام کے لیے جائے؟ تو قرآن اندازی کی۔ تو قرآن اندازی میں ان میں سے ایک کا نام نکل آیا، شاید محمد ابن جریر طبری تھے جن کا نام نکل آیا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو نکل آیا میرے نام، اب مجھے ہی جانا پڑے گا سوال کرنے کے لیے، لیکن آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ تو میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلے نہیں، آج اس وقت مجبوری کی حالت پیش آ گئی ہے، تو اس مجبوری میں نکلنا طے ہو گیا ہے کہ میں جا کر سوال، لیکن مجھے آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آتی ہے۔ اے اللہ آپ تو کارساز ہیں، قادر مطلق ہیں، کوئی ایسا راستہ پیدا فرما دیجئے کہ یہ ہاتھ جس طرح آج تک نہیں پھیلے کسی کے سامنے، آج بھی نہ پھیلے اور کوئی راستہ نکل آئے۔ ابھی یہ دعا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آدمی آیا اور آ کے باقاعدہ نام لے کر کہ کون ہے محمد ابن جریر، کون ہے محمد ابن خزیمہ، کون ہے محمد ابن نصر۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہ آپ کے لیے بغداد کے حاکم نے کھانا بھیجا ہے۔ بھائی بغداد کے حاکم کو ہمارا پتہ کیسے چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ کہا کہ انہوں نے بھیجا ہے، اصل میں بغداد کے حاکم کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حاکم سے فرمایا کہ تم کیسے حاکم ہو بغداد کے، جبکہ ہمارے 3 مہمان بغداد کے کنارے ایک مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور 3 دن سے ان کو کھانا نہیں ملا۔ اس طرح خواب میں زیارت ہوئی اور نام بتائے گئے کہ یہ محمد ابن جریر ہے ایک کا نام محمد ابن نصر ہے، ایک کا نام محمد ابن خزیمہ ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مانگا، پتہ نہیں کس دل سے مانگا ہوگا، کس انداز سے مانگا ہوگا، کس اخلاص کے ساتھ مانگا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، اور اس طرح اللہ تبارک نے انتظام فرمایا۔ تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ایک مرتبہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام اور نامراد نہیں فرماتا۔ تو حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرما دی کہ بھائی یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من المغرم ومن المأثم۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ بعض مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کچھ ادھار کا معاملہ فرمایا، یہاں تک کہ بالکل آخر حیات میں جب آپ کی وفات ہوئی تو اس سے تو آپ کی زرہ بھی رہن رکھی ہوئی تھی کہیں کسی یہودی کے پاس۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ زندگی کی جتنی ضروریات انسان سے وابستہ ہو سکتی ہیں ان سب کی تعلیم آپ کے عمل سے دینی تھی، ان سب کی تعلیم دینی تھی۔
لہذا آپ کو مقروض بھی بنا دیا ہے بعض اوقات، تاکہ آپ کا اسوہ حسنہ سامنے ہو کہ اگر مقروض بنو تو کیسے بنو، اور مقروض بنو تو تمہارے تو اس سنت اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کیا تقاضا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ مقروض بھی بنایا گیا، لیکن دعا تلقین فرما دی کہ تم مانگا کرو اور دل سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بکثرت یہ دعا مانگتے ہیں، انی اعوذ بک من المغرم، کہ مقروض بننے سے، کسی کا دیندار بننے سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو کیوں اتنی پناہ مانگتے ہیں آپ مقروض بننے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں مقروض بننے کے بعد آدمی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ مقروض بنتا ہے تو بعض اوقات وعدے کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب فرض کرو ادا کرنا نہیں ہے، ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا ادا کرنے کا موقع نہیں ہے، یا ادا کرنا چاہتا نہیں، تو بعض اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس کام سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مقروض بننے سے بچائیے، اور یہ تلقین فرمائی۔ تو ساتھ میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مقروض نہ کرے۔ تو اول تو پہلا کام یہ ہے کہ حتی الامکان جب تک ہو سکتا ہو کسی کے سامنے قرض کے لیے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرت والا نے آگے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی سے مانگنے کی، قرض مانگنے کی نوبت آ جائے تو ایسے شخص سے مانگو کہ جو اگر اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ انکار بھی کر سکے۔ یعنی اگر کسی ایسے شخص سے مانگا جس سے بہت گہرے تعلقات ہیں اور جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن یہ میرے دباؤ میں دے دے گا، میرے تعلقات کے دباؤ میں دے دے گا، تو اس سے بھی نہیں مانگنا۔ ایسے شخص سے مانگو کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہوگی دینے کی، یعنی دینا اس کی استطاعت سے باہر ہوگا، یا اس کے خوش دلی سے نہیں دے رہا ہو، خوش دلی نہیں ہوگی تو یہ انکار بھی کر سکے گا۔ لہذا اگر کسی ایسے شخص سے مانگا کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ مجبوری ہو گیا کہ بھائی یہ ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ میں مجبور ہو کر دوں گا، تو جہاں یہ خیال ہو کہ خوش دلی سے نہیں دے گا وہاں پر نہیں، کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ خوش دلی سے دے رہا ہو بے شک لے لو، لیکن بغیر خوش دلی کے اگر دے رہا ہے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہذا دباؤ کی صورت پیدا نہ ہو، یہ ہو آدمی سے اگر مانگے بھائی اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہو تو بلا تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت ہے، اگر آپ خوش دلی سے دے سکتے ہو تو بے شک دے دیں، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا، مجھے ناگواری بھی نہیں ہوگی، یہ ساتھ اس کو بتا دیں تاکہ وہ دباؤ میں آ کر نہ دے تو وہ اس لیے دے کہ اللہ کے لیے دے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر دے، تمہارے ساتھ تعلق محبت کا تعلق ہے، اس محبت کے تعلق کا حق ادا کرنے کے لیے دے، لیکن دباؤ میں آ کر نہ دے۔ لہذا صاف صاف اس سے کہہ دو کہ بھائی مجھے ضرورت تو ہے لیکن بلا تکلف میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کو منظور نہ ہو یا خوش دلی نہ ہو یا آپ کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں تو پھر آپ بے شک انکار کر دیں، مجھے کوئی ناگواری نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ اختیار کرے مانگنے کا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی
اس طرح کہیں نوبت آ جائے تو پھر اس طرح کرے، اور ساتھ میں دل میں یہ پورا عزم ہو کہ میں اس کو ضرور ادا کروں گا، جیسا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق ادا کروں گا، اس کا پورا عزم ہو۔ جب یہ عزم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس غرض سے کوئی ادھار کا معاملہ کرتا ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا ضرور اور جلد از جلد ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے دین کی اور اس حالت میں لے کہ وہ خود دل میں یہ عزم رکھے ہوئے ہو کہ میں ضرور ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ادا کروا ہی دیتے ہیں، اس کا دین ادا کروا ہی دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ قرض تو لے لیا، اب اپنا الو تو سیدھا ہو گیا، اس کے بعد بے پرواہ ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی جب موقع ہوگا ادا کر دیں گے، جب موقع ہوگا ادا کر دیں گے۔ اس میں ٹال مٹول ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر آدمی ادا کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن اگر شروع سے عزم ہے اور جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس فکر میں رہو کہ ادا کرو، ادا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ادا کرنے کے لیے جب آج کل تو بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ قرضے کی تہیں چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اب کہتے ہیں جی اتنا سارا قرضہ ہو گیا، ہزاروں کا لاکھوں کا قرضہ ہو گیا، اور ادا کرنے کی غم تو ہے کہ اتنا سارا قرضہ ہو گیا، لیکن دماغ میں یہ ہے کہ جب وہ لاکھوں آئیں گے تو ادا کروں گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طریقے سے معاملہ کرے تو یہ دیکھے کہ اپنے اخراجات کو کم کرے، اس میں سے بچا کر خرچ کرے اور اس کو الگ رکھ دے کہ بھائی اتنا میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور وہ پہلے بھی خطوں میں لکھتے رہتے تھے میرے دل میں بہت قرض ہو گیا ہے، لاکھوں کا قرضہ، اور پریشان رہتے تھے اس کی وجہ سے، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، لکھتے رہتے تھے، دعا بھی کرنے کو کہتے تھے کہ کیا کروں، کس طرح کروں، ادا کروں، کیسے کروں۔ اب کچھ دن پہلے دیکھا تو وہ سفر کر کے چلے آئے، وہاں سے اچھا خاصا لمبا سفر طے کر کے آ گئے اور میرے لیے ایک بہت سارا ہدیہ لے کر آئے مختلف چیزوں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ مقروض ہو اتنے دنوں، اتنا زیادہ آپ کے ذمہ قرضہ ہے، تو اس حالت میں یہ کیوں تم نے سفر کیا، کیوں اتنا سارا ہدیہ لے کر آئے؟ کہ جی میں نے سوچا کہ دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا اور ساتھ میں یہ ہدیہ بھی پیش کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا، یہ جتنے پیسے تم نے وہاں سے یہاں آنے پر خرچ کیے اور جتنے کا یہ ہدیہ تم نے لے کر آئے، اس کو اٹھا کر قرض کے مد میں اس کو رکھتے اور اس طرح جتنا قرضہ اس سے ادا ہو سکتا، تھوڑا بہت ہی ادا ہو جاتا، چلو 1000واں حصہ ادا ہو جاتا، 100واں حصہ ادا ہو جاتا، لیکن ادا تو ہوتا۔ اور اس سے معلوم ہوتا کہ تمہارے دماغ میں فکر ہے اس بات کی کہ مجھے ادائیگی کرنی ہے، لیکن تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ اکٹھے جب لاکھوں آئیں گے تو اکٹھے میں ادا کروں گا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ ایک پیسہ بھی ادا نہیں ہو رہا۔ تم روز اپنے خرچے میں سے 1 روپیہ بچاؤ اور اس کو تھیلی میں ڈالو، اور جب وہ اتنا ہو جائے کہ کسی کو دے سکو اتنا اس کو دے دو۔ میں نے کہا لے جاؤ یہ ہدیہ اور اس کو فروخت کرو، اور فروخت کر کے جو پیسے ملے وہ قرض میں ادا کرو۔ اگر 1 روپیہ بھی روز بچا سکتے ہو بچاؤ، اور بچا کر قرضے کی ادائیگی کے مد میں رکھو،
جب کوئی اللہ کا بندہ اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بڑھایا اس نے کہ نہیں بڑھایا، اگر کوئی قدم بڑھایا اس نے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. لیکن قدم تو بڑھائے نہیں آدمی، جتنا انسان کی استطاعت میں ہے وہ کام تو کرے نہیں اور مانگے جائے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تو غیب سے دے دے غیب سے دے دے. ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. یہ ہے معنی اس حدیث کے کہ جو شخص کسی کا دیندار ہو گیا ہو اور دل میں اس کا ارادہ ہو، ارادہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے کہ تھوڑا ہو لیکن وہ ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں ہو ہی نہ ارادہ تو وہ اس کو تو حدیث میں چور کہا گیا ہے کہ جو آدمی قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ در حقیقت آخرت میں چور بنا کر اٹھایا جائے گا، چور بنا کر اٹھایا جائے گا کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ادائیگی کا. جب ارادہ کرتا ہے تو کچھ تھوڑا عمل تو کرے اس ارادے کی طرف. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے، یہ در حقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی تو وہ کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو. 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے، بڑی رقم تھی. 1000 دینار اس لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی، آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں، پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں. تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں. اس نے کفا باللہ شہیدا، بھائی میرے پاس گواہ کو نہیں ہے، اللہ کو گواہ بنا. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے. تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں، اللہ ہی بس ضمانت، اللہ ضامن. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا تو میں بھی کسی اور کفیل کا مطالبہ نہیں کرتا. لو 1000 دینا دے دیے اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے. اتنے میں یہ لے کر چلا گیا. لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں جا کر تجارت کی ہوگی، کچھ کمایا ہوگا. جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا اور میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو لاؤ اب میں واپس کروں. اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی، وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دے. اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر، اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا اور اب وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی. آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں، باقی اللہ کے حوالے. اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار کھود کر اس میں رکھ دیا، کسی تھیلی والی میں کر کے رکھے ہوں گے، اور پھر دونوں طرف سے ڈانٹ لگا دی اس کے کہ کہیں سے وہ نکلنے نہ پائیں. اور یہ شتیر لے جا کر سمندر کے کنارے سمندر کے پاس پہنچا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا 1000 دینار
اور اس نے گواہ مانگا تھا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، اس نے ضامن مانگا تھا، آپ کو ضامن بنایا، تو اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی کشتی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لے جا کر اس کو میں دے سکوں، اب میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ شتیر میں اس میں سمندر میں ڈال کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کسی طرح اس تک پہنچا دیجیے۔ تو شتیر اس نے ڈال دیا سمندر میں۔ اب جس شخص نے قرض دیا تھا 1000 دینار، وہ کسی وقت ایسے ہی سیر ویر کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شتیر بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی ہے تو اپنے گھر میں یہ کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ شتیر اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لایا، اس شتیر کو کھولا، اس کو جو سوچا ہوگا کہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، دیکھا تو اس پر ڈانٹ واٹ لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اندر سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو مل گئے۔ ادھر کچھ دن کے بعد اس کو سواری مل گئی، دوسرے جزیرے میں جو تھا مقروض، اس کو سواری مل گئی، وہ سواری میں بیٹھ کر واپس آیا اور آ کر 1000 دینار لے کر اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ بھائی میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، تم نے مجھے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کی ضمانت پر، تو میں یہ 1000 دینار تو میں وقت پر لا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ کشتی مجھے ملی نہیں تھی، لہذا 1000 دینار یہ میں اب دینے آیا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تمہارا 1000 دینار کا قرضہ تو اللہ نے ادا کر دیا۔ اس نے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شتیر کے اندر سے مجھے 1000 دینار مل گئے ہیں۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بیان فرمایا؟ ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں، اس کا قرضہ بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو، تھوڑا سا کام کر لو جو تمہارے بس میں ہے، اتنا کر گزرو، اس کے بعد مانگو اللہ میاں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم میں خود ہے کہ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے، اور دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ پتا ہے کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی، اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہو اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے، تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔
میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا. یہ جس وقت انگریزوں کا قبضہ ہوا ہندوستان کے اوپر اور 1857 کی جہاد آزادی لڑی گئی، تو اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے بڑے زبردست مظالم اٹھائے. تو اس میں ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر باہر نکلیں گے تو ان کے پھانسی کے تختے ہر جگہ لگے ہوئے تھے، تو ان کو پھانسی دے دی جائے گی. تو وہ بیچارے ایک گھر کے اندر روپوش تھے، گھر میں روپوش تھے، کیونکہ باہر نکلے تو پھانسی. تو وہاں روپوش تھے اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں. تو اسی میں فاقے ہو گئے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں برا حال اور پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حرکت کرنا مشکل ہو گیا پیاس کی وجہ سے. تو یہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب آخری وقت ہے، موت آ جائے گی. لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ویسے تو اٹھ کر چلنے کی طاقت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے اتنا کام کیا کہ پیالہ ایک قریب تھا وہ ہاتھ میں لیا اور پیالے کو ذرا سا کھسکا کر تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا کر صحن تک لے آئے. اور جب صحن تک لے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں یہ پیالہ اٹھا کر کھسکا کر کس کو صحن تک لے آؤں، باقی اس پیالے کو پانی سے بھرنا یہ آپ کا کام. یہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بادل آئے، بارش برسی، پیالہ بھر گیا اور اللہ تعالیٰ نے پیاس سے نجات عطا فرمائی. تو یہ سنت اللہ جل جلالہ کی ہے کہ بندہ اگر اپنے حصے کا کام کر لے، جتنا اس کی استطاعت میں ہے، جتنا اس کی طاقت میں ہے. دین کی طرف چلنے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کر گزرے اور پھر مانگے اللہ سے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے راستوں کی ہدایت کیا دیں گے. حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جنہوں نے کوشش کی، ہم ضرور ان کو اٹھا کر اپنے راستوں پر لے جائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اپنی طرف سے کوشش میں کوتاہی نہ ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. کیا تھا؟ تو جو آدمی قرض مقروض بنا، دل میں نیت پوری ہے کہ میں ادا کروں گا، اور جتنا ادا کر سکتا ہے اس کا تھوڑا تھوڑا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ معروف نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس کے ارادے میں اس کو کامیاب فرمائے. بعض روایتوں میں تو اس میں یہ بھی آیا کہ دنیا ہی میں کامیاب فرمائے، اور بعض روایتوں میں مطلق ہے کہ بہرحال یہاں ادائیگی ہوگی، اور اگر فرض کرو نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی معافی کا انتظام فرما دے گا. اگر یہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوشش نہ ہو، تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ مومن کی جان جو ہے وہ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ اس کا دین ادا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ جہنم میں جائے گی کہ جنت میں جائے گی. تو اس واسطے ارادہ بھی ہو، اور ارادے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ ہو. اور یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے. جن کے ذمہ بڑا قرضہ ہوتا ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے جاتے ہیں کہ جب بڑی رقمیں آئیں گی تو ادا کریں گے. ارے 5 روپے بھی اگر تم نے
کسی طرح بچا لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے تم نے رکھ دیا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی ارادہ ہے تمہارا، اور اسی طرح قطرہ قطرہ کر کے دریا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر رہے تو شعلہ فکر ہی حقیقت میں نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ ارادہ ہوتا تو یہ کام کرتے۔ اللہ، میری ایک مرحوم بہن تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بیچاری معاشی اعتبار سے ان کی شادی ہو گئی تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے، حج سے واپس آئے تو میری ہمشیرہ نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ابا جی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرا دے، مجھے بھی حج کی توفیق دے دے۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ دعا تو تم کرا رہی ہو، تمہارا دل چاہتا ہے حج کرنے کا؟ کہ جی بہت دل چاہتا ہے۔ تو ارادہ ہے؟ کہ جی ہاں بہت ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے تو ضرور کروں گی۔ کہا نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تمہاری خواہش نہیں۔ نہیں ابا جی میں تو اتنی خواہش ہے، میں تو اتنا کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں۔ کہا کہ کوئی تم نے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کی اس کے لیے، حج کے لیے؟ کہ ابا جی وہ تو بچتا ہی نہیں ہے کچھ، تو کہاں سے رکھوں؟ کہا ایک پیسہ نہیں بچا سکتی، ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچا سکتی کہ حج کے لیے بچا سکو؟ کہا ایک پیسہ بچا سکتے، ایک آنے میں کہاں حج ہوگا؟ کہا کہ جمع تو کرو، ایک تھیلی بناؤ اور اس کے اندر جتنا بچا سکتی ہو، ایک پیسہ ایک آنا ایک روپیہ وہ اس میں ڈالتے رہو۔ جب یہ کرو گی تو پتہ چلے گا کہ واقعی ارادہ ہے اور واقعی کرنا چاہتی ہو، خواہش ہے۔ لیکن اگر کام تو کچھ کیا نہیں اور زبان سے کہہ رہی ہو کہ دل چاہتا ہے، ارادہ ہے، تو یہ زبانی جمع خرچ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کچھ کام کر کے دکھاؤ۔ بس یہ بات ان کو دل کو لگ گئی۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ بیچاری جمع کرتی رہتی تھی، تھوڑی بہت آمدنی معمولی تھی، انتقال ہو گیا نوجوانی میں، 34 سال عمر تھی اس میں انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا سامان وامان دیکھا گیا تو ایک تھیلی اس سامان میں ملی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حج کے پیسے، حج کے لیے پیسے۔ اس کو کھولا تو اس میں 65 روپے تھے، 65 روپے اس میں جمع ہوئے تھے۔ یہ تھیلی حضرت والد صاحب نے دیکھی، حضرت والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ میں نے اس طرح مجھ سے کہا تھا اور میں نے ایسے اللہ کی بندے نے اس طرح پتہ نہیں کن کن حالات میں بچا بچا کر 65 روپے جمع کیے ہیں۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول فرمائے۔ پھر اگلے سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں میدان عرفات میں اپنے خیمے میں تشریف فرماتے، تو انہوں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھی جا رہی ہیں۔ ایسا لگا کہ وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا درجہ اس کا عطا فرمایا کہ اس حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ بڑی عجیب، یہ بڑی اہم بات ہے جو اکثر و بیشتر نظر انداز ہو جاتی ہے کہ کسی بات کا ارادہ تو کر لیا، خواہش بھی ہے، لیکن اس کی طرف قدم کوئی نہیں بڑھایا، کوئی قدم اس کی طرف نہیں بڑھا، کوئی کام اس سمت میں نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ خواہش جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، وہ خواہش گویا نہیں ہے۔ قدم اگر آدمی کے اندر خواہش ہو تو پھر اس کی طرف قدم بھی بڑھاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی اس کے ذمہ دین ہو جائے تو اس کو
ادا کرنے کی نیت ہو اس کے دل میں، اور نیت اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا دین ادا کروا دیتے ہیں۔ یہ وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، دین ادا کروا دیں گے، دنیا میں ہو یا آخرت میں معافی ہو گئی، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی کے اندر ادا کرا دیتے ہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ فکر نہیں، میرے ذمے کیا، مجھ سے کیا مطالبہ ہے، مجھ سے میری کیا ذمہ داری ہے، اس کا احساس نہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے پریشانی ہوتے رہتے ہیں، مقروض ہیں جی، مقروض ہیں، مقروض ہے، کوئی دعا بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، تو دعائیں وظیفے بھی ہیں کہ آدمی کوئی اگر مقروض ہے تو یا باسطو 72 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا وہابو پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ عام طور سے ادا کرے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جبکہ اپنی سی کوشش جو انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، یعنی جس نے قرض دیا تھا اس کی ادائیگی میں کچھ دیر ہو گئی، وہ اگر کبھی تمہیں کوئی سخت کلامی سے کام لے تو اس کو سمجھو کہ بھئی اس کا حق تھا، اور اس کے اوپر صبر کرو۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہر ایک کو اس کے مناسب حکم بتاتے ہیں۔ جو قرض دینے والا ہے اس کو تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ بھائی تم نرمی کا معاملہ کرو، سختی نہ کرو، لیکن جو قرض لیے ہوئے بیٹھا ہے اس کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی سختی کا بھی معاملہ کرے تو اس کو اوپر صبر کرو، یہ نہ کہو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں سبھی چیزیں چھوڑی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کا دین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے، وہ آیا، آ کے اس نے ذرا ترش لہجے میں، سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور یہ کہا کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، مجھے ادائیگی کرو۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب یہ کہا کہ میں نہیں ادائیگی کروں گا، لیکن وہ آ کے اس طرح کہ مجھے ہر حال میں وصول کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ صحابہ کرام کے مجمع میں ایک آدمی آ کر، ایک عربی دیہاتی آ کر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سخت کلامی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا طیش آیا کہ یہ رسول کریم، تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، کس سے بات کرتے ہو؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہو، اللہ کے بندو تمہیں چاہیے تھا کہ اس صاحب حق کی حمایت کرتے، حق تو اس کا تھا، مجھے ادا کرنا ہے تو اس کی حمایت کرتے، اور تم الٹا اس کے اوپر کر رہا ہو، اس کو حق حاصل ہے، لصاحب الحق بقال، جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو الٹا سمجھایا کہ آپ کو اس کے اوپر برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو، میں ابھی اتفاق سے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود انتظام نہیں تھا اس کے دین کو ادا کرنے کا، تو آپ نے ایک اور خاتون کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس اگر کچھ کھجوریں ہوں تو اتنی کھجوریں بھیج دو، میں اس کے ذریعے اس کا دین چکا دوں، پھر انشاءاللہ ان قریب میں آپ کو اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ لے کر اس کو ادا کرایا، لیکن اس نے جو تلخ کلامی کی تھی اس پر نہ صرف یہ کہ صبر کیا بلکہ دوسروں کو بھی تعلیم دی کہ صاحب حق کو کچھ کہنے سننے کا حق حاصل ہوتا ہے، تمہیں اس کے مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہیں اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ یہ ہے
تعلیم جو رسول کریم، یہ جملہ جو حضرت والا نے پھر دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، فرمایا کہ حتی الامکان کسی کے قرض دار مت بنو، اور اگر بضرورت قرض دار ہونا پڑے تو ادا کی فکر رکھو، بے پرواہ مت بن جاؤ، اور اگر قرض دینے والا تم کو کچھ کہے سنے تو صبر کرو، کیونکہ اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ یہی ساری جو چند جملے جو حضور نے فرمائے، یہ سارے احادیث جو میں نے آپ کو سنائی، ان سے یہی باتیں ساری مستنبط ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی صحیح فہم بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اصل بات یہ ہے کہ قدم بڑھا کر مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہر معاملے میں جو بھی قدم بڑھا کر جتنا ہو سکتا ہو، جتنا اپنے بس میں ہو، وہ کر کے پھر مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے حصے کا کام جتنا کر سکتے ہو کرو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ یہ نسخہ اکسیر ہے اصلاح کے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی آسانی کے ساتھ یا اللہ ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، یہاں سے بے دینی کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہاں سے دہشت گردی کو، بد امنی کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہاں پر عریانی اور فحاشی کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے صحیح معنی میں اسلامی مملکت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا